مشکلات ان پر ہی آتی ہیں جن میں مشکلات سے نکلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، اور یہ مشکلات ہی آپ کو مضبوط بنا کر اونچی لہروں سے بھی نکلنے کا ڈھنگ سکھا دیتی ہیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا کیوں بدل گیا۔ دراصل عمر بدل جاتی ہے، خیال خود ہی بدل جاتا ہے۔ نہ جوانی ہمارا قصور ہے، نہ بڑھاپا ہماری غلطی۔ یہ سب موسم زندگی کے اپنے موسم ہیں، ان میں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ انسان کو اس کا طے شدہ موت کا وقت محفوظ رکھتا ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھائی ہوئی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جسے تم ملتے ہو وہ یا تو تمہاری آزمائش ہوتا ہے، یا سزا ہوتا ہے، یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ دوسرے انسان کو ہمارا احساس ہو، وہ خود ہم سے بات کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ زہر کا بیج بو کر محبت کے گلابوں کی تمنا کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں۔ اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال میں نہیں ہوتے۔ خوبصورت لوگوں کی یادیں بھی بالکل گلاب کی پتیوں کی طرح ہوتی ہیں، جو زندگی کی کتاب میں ایام کی تصویر کشی کرتے ہوئے صفحات کے درمیان دب کر اپنی نمی تو کھو بیٹھتی ہیں، مگر ان کی خوشبو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے، تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ سال گزر جاتے ہیں، اپنے چلے جاتے ہیں، اور اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ ہیں یادیں۔ اس لیے دلوں میں محبتوں کو قائم رکھیے۔ لفظوں کی دسترس میں مکمل نہیں ہوں میں، لکھی ہوئی کتاب کے باہر سے سن مجھے۔ اپنے آپ سے اپنے بارے میں سچ بولنا سب سے عظیم ایمانداری ہے۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ گناہوں میں ایک بڑا گناہ گناہوں کا پھیلانا ہے۔ عزت نفس جس سے زخمی ہو، دھوپ بہتر ہے ایسی چھاؤں سے۔ بانو قدسی آپا فرماتی ہیں، عورت ذات ایسی ہے کہ اگر اس کا دل تم پر آ جائے تو وہ جھونپڑی میں بھی گزار لے گی، لیکن اگر تم اس کے دل سے اتر گئے تو پھر تم اسے سونے میں بھی تول دو، کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ محبت میں جیلسی لازم ہے۔ اس میں حسد ہوتا ہے۔ جس سے محبت ہو اس کے پاس کسی کا وجود کیا، کسی کی خوشبو برداشت نہیں ہوتی، مگر سمجھنا ضروری ہے کہ اس حسد کی ایک حد ہوتی ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے، مگر نعمتوں کا حساب نہیں رکھتا۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگائیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ دوسروں کو صفائیاں دے کر وقت ضائع نہ کرو، وہ اپنے اوقات کے مطابق سوچتے ہیں۔ الحمدللہ، جو بھی ملا بہترین ملا، جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ جن کی پلکیں بات بات پر بھیگ جاتی ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے،
اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ بعض اوقات عبادتیں نہیں، ندامتیں قبول ہوتی ہیں۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں، ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ عین وقت پر کبھی بیمار، کبھی ناراض اور کبھی مصروفیت کا بہانہ تیار رکھتے ہیں۔ کہیں یہ آپ تو نہیں؟ جی ہاں، سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارک ہیں، اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اناج کے ایک ڈھیر میں ہاتھ داخل کیا، پھر کیا دیکھا کہ اس میں دھوکہ ملاوٹ کی گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من غشنا، اور ہم میں سے نہیں ہے جس نے ہم کو دھوکہ دیا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ امید انسان کے لیے زندگی کی طرح ہے، اور اللہ کا کن فیکون ہمارے لیے امید ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ ہماری دعاؤں پر کن ضرور کہے گا، انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دن رات میں 20 آیتیں بھی پڑھ لے تو وہ غافل لوگوں میں نہ لکھا جائے گا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا، آمین۔ اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔